السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کی ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کے ٹائم سے، اور یہاں پہ ہو رہی ہے پیکنگ پورے گھر کی۔ آج کا دن تو اتنا زیادہ اسٹریسفل تھا نا کہ نہ ہی پوچھیں۔ ہم نے کرٹنز بھی نیچے اتار کے رکھنے ہیں اور یہ بھی دھلنے کے لیے دے دیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بس یہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے پورا گھر جو ہے بکھرا پڑا ہے۔ اتنا یہاں پہ مجھے افسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا کتنی خواہشاتوں سے، کتنے ارمانوں سے ہم نے اس گھر کو سجایا تھا۔ یہاں پہ میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا نا، کیونکہ یہاں پہ نا آج ہماری آخری رات ہے اس گھر میں۔ بہت ساری یادیں ہیں اس گھر میں، ہماری کیا، آپ لوگوں کی بھی اتنی ساری یادیں ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اتنا زیادہ افسوس ہو رہا تھا اس دن، میں نے پوری کمنٹ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا اللہ توبہ ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اداس ہو رہے ہو۔ کیا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جو گھر جائیں گے نا، وہ اللہ پاک ہمارے لیے نصیبوں والا گھر بنائے، خوشیوں والا گھر بنائے، آمین ثم آمین۔ بس آپ لوگ بھی یہی دعا کریں۔ کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ بس یہ کرایوں والا جو گھر ہے نا، یہی اس کا تو یہی حال ہوتا ہے نا۔ اگر اپنا گھر ہوتا نا، بہت بڑی غلطیاں ہم نے کی ہے نا، بس نہ پوچھے، میرے دل سے پوچھے کہ اپنا گھر نہ لے کے ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اگر چانس ہو تو آپ لوگ ضرور لے لیں، کیونکہ ماشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر کوئی وہ نہیں ہے، مطلب نہیں لے سکتے نا، کیونکہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے اخراجات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، ساتھ میں فیسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے یہاں کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنے آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی بندے رہ رہے ہیں، سب کے پاس مشکلات ہی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے نا، ہمارے لیے جنت بنا ہوا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے نا دنیا بھی جنت بنائے، بس الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کا ویو، بہت زیادہ ہمیں رلا رہے ہیں یہ ویو۔ واقعی میں نے کبھی اپنا گھر جو ہے باہر سے نہیں دکھایا، آج میں پہلی بار دکھا رہی ہوں، اور پورا ولا یقین مانے خالی ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف 3 فیملیز رہ گئے ہیں، اور باقی جو ہمارے نیبرز ہیں وہ بھی شفٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں سچ میں، جس دن نا وہ لوگ شفٹ ہو رہے تھے، میں اتنی زیادہ رو رہی تھی، اور ہم کہہ رہا تھا ماما کوئی بات نہیں، ہم بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، چلنے اس کی بات نہیں ہے، مطلب 5 سال ہم نے گزارے ہیں نا، تو دل اس لیے زیادہ رو رہے ہیں۔ وہ بھی اتنی پریشان تھی، وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی، بس اچھا وقت، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے ہمارے نیبر کے ساتھ۔ واقعی وہ ٹائم جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ یاد آیا کرے گا، مشکلوں سے ہمیں ایسے نیبرز ملیں گے۔ بالکل سچ میں، ابھی اللہ کرے ہمیں اچھے سے نیبر مل جائے، لیکن بس کہاں۔ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی پاکستانی انڈینز ہوں گے بھی نہیں۔ ہاں سارے عربی ہیں، عربیوں کے ساتھ کہاں، عربیوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا دل اتنا زیادہ نہیں لگتا نا ان لوگوں کے ساتھ۔ میرا جو اپنا ہے نا ایشین، جو اپنی وہ ہے نا کنٹری کے لوگ، یا انڈین یا بنگلہ دیش، یہ مجھے بہت زیادہ دل کے قریب لوگ ہیں۔ سب لوگ اچھے ہیں، لیکن بس جو میرے دل کے قریب ہے نا وہی بتا سکتے ہیں۔ ایان نے جو ہے نا اپنا اسکوٹر بھی لے لیے، جو آپ لوگوں کو ابھی دکھایا ہے۔ ابھی ان لوگوں کے اس کا کمرے کا ہم نا پردے ریموو کرے، جہاں پہ ہم جا رہے ہو، اللہ توبہ کرے، اتنی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں نا، یہ جو ہماری کرٹن ہے نا، یہ بیکار کے بیکار ہی رہ گئے۔ واقعی ہماری یوز میں تو بالکل آئیں گے نہیں، اور آپ لوگ پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے یقیناً کامنٹس میں کہ گھر کا ہوم ٹور کب شیئر کرو گی، تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ایمٹی ہاؤس ٹور بھی میں نے جلدی شیئر کرنا۔ ہاں، اور یہاں پہ کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، سچ میں گھر پہ کوئی کھانا بن ہی نہیں رہا ہے، بس باہر سے ہی آرڈر کر رہے ہیں، باہر سے ہی۔ بچوں کے تو اتنے مزے ہیں، ان لوگوں کے تو نا موج ہے۔ عید ہی ہوگئی قسم سے، کیونکہ ارحم اور ایان کو تو باہر کا ہی کھانا اچھا لگتا ہے، اور میں جو ہوں مجھے صرف اور صرف ہوم میڈ کھانا ہی چاہیے 24/7۔ اور یہاں خلیفہ سٹی میں پاکستانی ریسٹورانٹس مشکلوں سے ملتے ہیں، سارے فاسٹ فوڈ کے ہی ریسٹورانٹس ہیں، اور میرا جو ہے دل کر رہا تھا دال چاول کھانے کو۔ اللہ توبہ عائشہ، میرا بھی دل کر رہا تھا، میرے سبزیوں کے لیے دل کر رہا تھا، اتنے ساری چیزیں پڑے تھے، لیکن بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ دیکھ لے سارا کچھ الحمدللہ پیک ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے جو وہ آ رہے تھے نا موور، ان لوگوں نے بھی بہت ساری چیزیں پیک کی، اتنے ماشاءاللہ
بہت زیادہ ہمارے گھر سے سامان نکلا ہے. میرے بچے کہہ رہے تھے ماما ہمارے گھر میں اتنا سامان ہے ہی نہیں. واقعی لیکن ہم لوگ اینڈ میں جو ہے غلط پروف ہو گئے کیونکہ ایک دم سے اتنا زیادہ کھلارا پھیل گیا چاروں طرف. ہاں عائشہ کہہ رہی تھی سب سے نا زیادہ سامان میرے روم میں ہے, آپ لوگوں کے روم میں تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف فرنیچر ہی ہے. میں نے کہا غلط ہو عائشہ, اللہ توبہ. عائشہ بیچاری تو اتنی تھک گئی تھی, کہہ رہے ماما بس اور نہیں ہو سکتا, اتنا زیادہ سامان ہے ماشاءاللہ. موورس کو اگر ہم لوگ ہائر کرتے ہیں نا پیکنگ کے کام کے لیے تو توبہ جو چیزیں ہمیں نہ بھی چاہیے ہوتی تو وہ بھی ہم اپنے ساتھ ہی نئے گھر لے کر چلے جاتے. ہاں نا, نیا گھر جانے کے لیے مطلب سارا کچھ آپ نے اچھی طریقے سے صاف کر کے لے کر جانا ہے. اور الحمدللہ ہمارے گھر میں نا کاکروچ بھی نہیں تھے, اس بات کا بھی بہت زیادہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہا تھا, ورنہ تو بس توبہ ہے, ہر ایک کے بندے کے گھر میں کاکروچ تو ہوتے ہی ہیں. ہاں یہاں یو اے میں یہ پرابلم بہت ہے. ہاں بس یہ ہم خوش نصیب ہے اس بات سے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ سارے میڈیسنس جو ہیں میں نے ایک ہی باکس میں رکھ لیے تھے تاکہ سبھی لوگوں کو آسانی ہو جائے, کیا پتہ پھر میڈیسنس کی ضرورت پڑ جائے اچانک. ہاں عائشہ سب ایک باکس پہ نا نام لکھ رہی تھی, یہاں مجھ سے پوچھ رہی تھی ماما کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ پھینکو یہ پھینکو, یہ سارا کچھ میں نے پھینک لیا. ماما مجھے بولی تھی دفع کرو چیزوں کو, پھینک دو آرام سے. ہاں یہ جو آئیکیا کی بوٹل دیکھ رہے تھے یہ تو میں نے نہیں پھینکے, اس کو خالی کر کے دھو کے تو میں لے کر گئی اپنے ساتھ. اور یہ عائشہ کے بابا کا وہ عطر تھا, یہ بھی ہم نے پھینک دیا کیونکہ خالی پڑا تھا. بہت سارے لوگوں نے اتنے نیگیٹو کامنٹس بھیجے بابی کے بارے میں کہ اس کو آپ نے گھر سے کیوں نکال کے باہر پھینکا. مین ریزن آپ لوگوں کو پتہ چل گئی, شفٹنگ ہی مین ریزن تھی. اب تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈیسیجن ہم لوگوں نے بیسٹ لیا تھا. ہاں کیونکہ باہر جو ہے نا اسٹرے کیٹ اتنی ماشاءاللہ زیادہ ہے نا, ہم ان کے لیے کھانا ڈالتے, ایک جو تھی ایک تھی, پھر اس کے بعد 2 ہو گئی, ابھی 5-6 سارے جمع ہو گئے. ہم نے کہا جب دروازہ کھولیں گے ایسا نہ خدا نہ خواستہ بابی چلا جائے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اس وجہ سے ہم نے بابی کو ارحم کے دوست کے گھر دیا تھا. آپ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا غلط. واقعی کیونکہ ہم نے ریزن شیئر نہیں کی تھی نا, اس لیے. یہاں پہ میں نے ارحم کو کاموں پہ لگا لیا کہ جلدی سے اپنے کبرڈ کو خالی کر دو, ایٹ لیسٹ اپنے روم کو تو خالی کر دو تاکہ میرے لیے کچھ تو کام آسان ہو جائے. لیکن کہاں بھائی, ویڈیو کے سامنے 2-4 کام کیے, جیسی ویڈیو آف ہو گئی تو بندہ بیٹھ گیا گیمنگ کے لیے. ہاں تو بھائی ارحم کو تو نہ پوچھے, ہر روز ان لوگوں کی یہی وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہے. یہ دیکھیں لڑکیوں کے اتنے سارے ماشاءاللہ کپڑے نکلے ہیں نا, میں نے کہا تم لوگ پہنتے ہی نہیں ہو, بس 2-4 پکڑے ہوئے ہیں وہی ہر روز ریپیٹ کرتے رہتے ہو. ہے نا, بالکل میری طرح یہ لوگ بھی. تو بھائی یہ تینوں ایک جیسے ہے, یہ کون سی اچھی ہے؟ مما بابی بھی تو ہماری طرح ہے. بابی کا تو صرف ایک ہی کپڑا ہے, وہی جو گھوم رہا ہوتا ہے. ہاں جو سلور کپڑے ہیں نا اس کے, جو بال گرتے ہیں اس کے. اچھا یہ دیکھیں آلموسٹ میرا ایک کارٹن جو ہے بھر گیا تھا تو میں دوسرا لے کر آ گئی تھی. یہ سارے فولڈ کیے ہوئے کپڑے تو یہ میں آرام سے خیال سے رکھ رہی تھی کارٹن کے اندر, تاکہ وہاں پہ جب ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوں گے نا تو زیادہ مسئلہ نہ ہو میرے لیے. ہاں کیونکہ شروع دن میں کہاں ہوتا ہے نا, اتنے سارے کام ہوتے ہیں. مطلب یہ جو ساری چیزیں پیک کی ہے اس کے بعد ان پیک بھی کرنا ہے. توبہ ہے نہ پوچھیے اللہ. سب سے مشکل والا کام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ان پیکنگ کا. ہاں تو بس میرا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں تو ساتھ میں نا بیمار بھی ہوں. یہاں پہ میرا نا آج پھر سے اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گیا. عائشہ نے بیچاری میرا اپوائنٹمنٹ لیا تھا تو کوئی مطلب فری نہیں تھا کہ مجھے ہاسپٹل لے کر جائیں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں عائشہ دفع کرو, کینسل ہی کرو. اور ہم کبھی نکلے کچھ اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بعد میں شیئر کروں گی. فی الحال ماما کی جو ہے فزیو تھراپی کی سیشنز جو ہیں چل رہی ہیں, جو کہ بیچ میں موونگ کی وجہ سے کینسل بھی کرنی پڑی ہمیں. بہت زیادہ میں نے کینسل کیا. ابھی تو نا ان لوگوں نے بیچاروں نے نا میرا وہ بھی کینسل کیا. مطلب عائشہ اپوائنٹمنٹ لے رہی ہے, مجھے کوئی اپوائنٹمنٹ دے ہی نہیں رہی ہے. ہے نا, ایرر شو ہو رہا ہے بس اس وجہ سے کیونکہ ماما ہاسپٹل ٹائم پہ جاتی ہی نہیں ہے بالکل. اچھا یہ دیکھیں سارے کارٹنز جو ہیں جتنے بھی بھر گئے تھے تو وہ بابا اچھے طریقے سے ٹیپ کے ساتھ بند کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں لگ رہی تھی بھوک تو ہم لوگ چلے گئے پیزا ہٹ پیزاز کھانے کے لیے. ہاں میں نے کہا چلو میں تو گاڑی میں ہی کھا لوں گی. عائشہ مجھے تو اتنی سخت بھوک لگ رہی ہے, میں ساتھ میں نا میڈیسن بھی لے رہی ہوں نا, اس وجہ سے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, پیزا ہی کھا لیں گے. الحمدللہ ملنے کو تو کھانا مل رہا ہے, اور ہم دیسی لوگوں کو کہاں یہ ساری چیزیں پسند آتی ہیں. یہ بھی دیسی ہے ہمارے ساتھ, دیکھ سکتے ہیں گائز. ویک میں مما 1-2 بار چلتا ہے, لیکن ڈیلی اگر باہر سے فاسٹ فوڈ لوں نا تو سچ میں بور ہو جاتی ہوں. بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹور کا تو حال ہی نہ پوچھے. اسٹور میں جب ہم گئے ہم نے کہا, عائشہ کہہ رہی ماما کوئی بات نہیں, اتنا آسان کام ہے نا, بہت جلدی منٹوں میں ہی ہو جائے گا, کیونکہ میں نے سارا کچرا ریموو کیا ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ہے. میں نے کہا عائشہ
پوچھو ہی نہیں. رات کے 3 بجے تک ہم نا اپنے گھر کو صاف کر رہے تھے, مطلب ساری چیزیں پیک کر رہے تھے. 3 بج رہے تھے. میں نے کہا خدا کے لیے عائشہ سو جاؤ, ایسا نہ ہو خدا نہ خاصا طبیعت خراب ہو جائے گی. پھر کیا کرو گی؟ ان کے بابا بھی جاگ رہے تھے, بچے بھی جاگ رہے تھے, سب بس کر رہے تھے کام, جن کو بھی جو جو کام مل رہا تھا سب کر رہے تھے. عائشہ یہ دیکھیے یہاں پہ چیزیں پھینک رہی ہے, تھک گئی تھی نا اس لیے. ہے نا, مجھے بس تھا کہ جلدی سے کام ختم کر کے میں سونے کے لیے چلی جاؤں. ہاں بیچاری سو جاتی تھی بالکل, مطلب اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتی تھی, اتنا بیچاری تھک گئی تھی. واقعی شفٹنگ کا کام آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور پلس میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی تھی نا, تو میرا کام اور زیادہ ڈبل ہو گیا. ہاں اگر ہمارے اوپر تو ویڈیو کا کام ہوتا ہم تو کوئی بھی نہ کرتی ویڈیو کا کام. ہے نا, Well done. ماما تو بولتی ہیں یوٹیوب کو بولو بائے بائے, یہ تو میں ہوں. ہاں یہ تو عائشہ ہے کہ عائشہ نے ابھی تک نا اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ہماری ویورز کو اور ہماری ویڈیو کو. اچھا, تو یہاں پہ آئیکیا ڈرورس کو جو ہے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے خالی کر لیا. یہ بھی ہم لوگ اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے. اور ابھی آپ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ میں ان ڈرورس کو آئیکیا ڈرور کیوں بول رہی ہوں, کیونکہ اس کا نام ہی ہم لوگوں نے یہی رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس کیونکہ 2 ڈرورز ہیں نا, اور یہ جو دوسرا والا ڈرور ہے تو یہ بچپن والا ہے ہمارا. ہاں بچپن والے, اس کو تو میں نہیں لے کر جا رہی. میں نے کہا اس کو یہیں پہ ہی چھوڑ دے. اور آئیکیا ڈرور تو اللہ توبہ, عائشہ کو ہم جو بھی پوچھتے عائشہ وہ چیز کہاں پہ, عائشہ کہہ رہی ماما جو ہے نا آئیکیا ڈرور اس میں پڑا ہے, جو دوسرے کا کہہ رہی ہمارے جو بچپن کا ڈرور ہے نا اس میں پڑا ہے. تو یہ نام رکھے ہوئے ہم لوگوں نے, عجیب الٹے سیدھے. اچھا, جو نئے گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں نا, تو وہاں پہ اسٹور روم نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے بہت زیادہ کام آیا کرے گی. ہاں اس لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھی طریقے سے دھو کے سکھا کے اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. ماما میں نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جس بھی گھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ شفٹ ہوں گے نا, تو وہ فرنشڈ گھر ہی ہوگا. اگر سے میرے بیڈ روم کے کرٹنز جو ہیں ابھی تک ریموو نہیں ہوئے, تو میری آخری رات اس والے گھر میں سکون سے گزرے گی. اور باقی ہال والے کرٹنز تو ہم لوگوں نے ریموو کر لیے تھے, اور بیڈ شیٹ لگا کے جگاڑ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا اپنی طرف سے. سارا گھر الحمدللہ پیک ہو گئے, صرف فرنیچر اور الماریوں کے علاوہ. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچن جو ہے ماشاءاللہ ابھی تک بھرا ہوا ہے. آپ لوگ بس دیکھ سکتے ہیں یہ پیارا پیارا ہمارا جو کچن ہے نا, ویڈیو میں الحمدللہ سٹور ہے, ویڈیو میں دیکھیں گے ہے نا بہت زیادہ یاد آئے گی واقعی. اور یہ دیکھیں جتنے بھی ہمیں کپڑے وغیرہ نہیں چاہیے تھے تو وہ ہم لوگ ڈال دیں گے ریسائکلنگ بن میں. اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ. عائشہ کو میں نے گرم دودھ پلا کے میں نے کہا تم سو جاؤ آرام سے, ابھی بھی یہ سو نہیں رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ یہ کام کر رہی ہے. اللہ توبہ ہے عائشہ, بس کرو.